بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث مبارک پڑھیں گے کہ ہر فرد ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا لفظ اس کے اندر دیکھیں راعٍ، رعا یرعا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چرانا۔ چرانا یہ چرانا نہیں ہے، چرانا جو بکریاں چرائی جاتی ہیں نا، بکریاں بھیڑ بکریاں، یہ مراد ہے اسے، اور اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ تھا راعیٌ، یہ میں نے اس کو نون تنوین تھی، میں نے اس کو کھول کے اس طریقے سے لے دیا تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ جو یا کا ضمہ تھا یہ ہم نے ساکن کر دیا تو یہ بن گیا راعین، پھر التقاء ساکنین سے ہم نے اس یا کو حذف کر دیا تو بن گیا یہ راعن۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے رعات بھی آتی ہے، اور اسی طریقے سے رعیان، یہ بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مسئول، سأل یسأل سوال، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور رعیت یہ کہا جاتا ہے، رعایا کہا جاتا ہے، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ملک کے رہنے والی جو آبادی ہوتی ہے، جو بادشاہ کے انڈر ہوتی ہے یا حکومت کے انڈر ہوتی ہے، اس کو رعایا کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اہم ذمہ داری ہے تبلیغ دین۔ ہمارے اسلاف نے یہ تبلیغ دین کرتے رہے تھے، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے، چنانچہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارے اسلاف اس بارے میں محنت نہ کرتے تو یہ دین اسی طریقے سے ہم تک صحیح سلامت نہ پہنچتا۔ تو اس حدیث میں ہماری ذمہ داری بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے یہ دین تم تک پہنچا ہے تبلیغ کے نتیجے میں، تم اس کو آگے بھی اسی طریقے سے پہنچاتے رہو، اور اگر تم اس کو نہیں پہنچاؤ گے تو تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر بطور خاص جس تبلیغ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے رعایا کے بارے میں۔ اب رعایا سے کیا مراد ہے؟ رعایا سے مراد آپ کے ماتحت افراد ہیں، یعنی کل قیامت کے دن آپ سے آپ کے ماتحت افراد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی دینی ذمہ داری کا کتنا خیال رکھا ہے اور ان کو دین اسلام کی کتنی تبلیغ کی ہے، برائی کے کاموں سے ان کو کتنا منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب بیوی ہے، وہ شوہر کے انڈر ہوتی ہے، شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، تو شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی خاندان ہے، کوئی گھر ہے، اس کا جو سربراہ ہے، اس کے گھر والے تمام کے تمام اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتے ہیں، تو گھر کے سربراہ سے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے جو اولاد ہے یہ والدین کی سرپرستی اور والدین کی سربراہی میں ہوتی ہے، تو والدین سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی کمپنی ہے، کمپنی میں ملازمین کام کرتے ہیں، ملازمین اپنی کمپنی کی جو انتظامیہ ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں، تو انتظامیہ سے کمپنی کے ملازمین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی ملک ہے، اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ ملک کی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، تو حکومت سے ملک کے باشندوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی دینی فکر کتنی کی ہے اور دین اسلام کی طرف آپ نے ان کو راغب کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، برے کاموں سے آپ نے ان کو بچانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک سے ہی اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سب سے زیادہ زور اور حکمرانی انسان کی اپنی ذات کے اوپر چلتی ہے، تو سب سے پہلا سوال بھی انسان سے اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہی کل قیامت کے دن کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذات کے اوپر اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے، تم نے خود شریعت کے احکام کی اتنی پابندی کی ہے، دوسروں کے بارے میں تو پھر بعد میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی فکر کرنی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، کل مضاف اور کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، راعین یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ اصل میں راعین شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر پھر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، کلکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، مسئول شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا نائب فاعل، اور ان حرف جر ہے، رعیت مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی مسئول شبہ فعل کے متعلق ہے، مسئول شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر اس مبتدا کی خبر ہے، تو یہ پورے کا پورا بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔